کھانا پکاتے وقت موم بتی جلاؤ گے تو کھانا بہت لذیذ اور مزیدار بنے گا۔ گھر میں نیلے رنگ کا بلب جلاؤ گے تو گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ نہا کر آنکھوں میں سرما لگاؤ گے تو آنکھوں کی بینائی بڑھنے لگے گی۔ الائچی کا چھلکا چباؤ گے تو دماغ کی نسیں مضبوط اور طاقتور ہوں گی۔ روٹی کے اوپر سے پانی پینے سے گنٹھیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہونے لگ جاتا ہے۔ دودھ میں کھجور ڈال کر کھانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ رات کو گرم دودھ پینے سے انسان کی ہڈیاں پتھر جیسے مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سیاہ انگور کھانے سے انسان کو زندگی میں دل کی بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے۔ جن افراد کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے لوگ محنتی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی گردنیں چھوٹی سائز کی ہوتی ہیں وہ دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ جو لوگ سوتے وقت خوشبو لگاتے ہیں ان کو زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ روٹی کھانے سے پہلے ہی پانی پی لینے سے انسان کو کبھی بھی لا علاج بیماری نہیں لگتی ہے۔ سونے سے پہلے دودھ کی ملائی آنکھوں کے نیچے لگانے سے ہلکے نہیں ہوتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں پیاز کھانے سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے کھانے میں پیاز کھانے سے انسان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگانے سے انسان کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ نمک والا سالن کھانے سے انسان کا دل کافی حد تک کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ نہار منہ شہد اور لیمو پانی میں ملا کر پینے سے انسان کو کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ نہاتے ہوئے ہچکیاں لگ جائیں تو سمجھ جاؤ تم بہت دیر سے بوڑھے ہوگے۔ روٹی کھاتے وقت ہچکیاں لگ جائیں تو یہ رزق میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے پیشاب کا پیلا پن دور ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت سر پر پانی ڈالنے سے بائیں بازو میں درد ہو تو سمجھ جاؤ تمہیں دل کی تکلیف ہے۔ جب علم ان اصاغر سے ابھرنے لگے جو اوپر والوں سے نہیں لیتے، خود مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو یہ قوم کے لیے ہلاکت کی راہ ہے۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ ضعیف کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے اگر لوگ اسے جان لیں تو غلبہ کے لیے کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر اللہ تعالیٰ فاجر بندے کو آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے آزمائش ہٹا لیتے ہیں تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے لوگوں نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا۔ اونٹ نہیں جانتا کہ جب اسے باندھا تھا تو کیوں باندھا تھا اور جب اسے چھوڑ تھا تو کیوں چھوڑا تھا۔ فلاح اور کامیابی سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جو بیہودہ باتوں اور دل لگی اور مذاق پر فریفتہ اور صلح اور نیکوئی سے بیدہ تر وہ ہے جو زیادہ دروغ گو اور بے حیا اور بے شرم ہو۔ خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان حق سے ہٹ جاتا ہے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آخرت بھول جاتا ہے۔ اے لوگو، ان میں سے نہ بنو جو بغیر کچھ کیے آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ جو مولد کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے گا وہ اپنے عمل کو اچھا اور خوبصورت بنا لے گا۔ کپڑے پرانے ہوں دل نئے ہوں جس سے تم آسمانوں میں معرفت حاصل کرو اور زمین میں نصیحت حاصل کرو۔ آدمی کا پہرا اس کی موت کا مقررہ وقت ہے۔ جو اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عبودیت کا مکان رضا ہے اور صبر کا دروازہ ہے۔ تسلیم اور تفویض اس کی کوٹھڑی ہے۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تبلیغ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس انسان کا مسئلہ بھی حل کریں اور اس کو ایمان بھی دیں۔ اپنے وجود کی کائنات اور اختیار کی کائنات میں آپ نے اللہ کا جتنا حصہ رکھا ہوا ہے اتنا ہی آپ اللہ سے لے سکتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ ظاہر ہو جائے گا۔ محبت یا نفرت ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری مرضی پر تقدیر ہمیشہ حکمرانی کرتی آ رہی ہے۔ دل کے اندر دوزخ ہو تو اس کی اذیت کو نہ زبان بیان کر سکتی ہے
اور کان سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے۔ دریا پہاڑوں میں سمٹ کر گزرتا ہے اور میدانوں میں سے پھیل کر۔ اپنے حالات کے مطابق سفر کرنا چاہیے۔ انسان حالات سے باہر ہو جائے تو بکھر کر رہ جاتا ہے۔ سفر شرط یہ ہے، انداز سفر حالات مسافر کی نسبت۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی زیادہ دماغ ہوں گے جو تمہاری مشکل میں مدد کر سکتے ہیں اور تمہیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا نفس کی پہچان ہے، لہٰذا نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ کے رہے کہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا سرمایہ ہے۔ جو بندہ لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا، اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جو مخلوق کے چہرے عاجزی ظاہر کریں، ان کے دل اس کے خوف سے خائف رہتے اور ان کے نفوس اس کی رضامندی حاصل کرنے میں الگ ہو جاتے ہیں۔ مومن کا کینہ عارضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی سے جدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ کافر کا کینہ اس کی عمر بھر کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کی دین کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ تم صرف جسم کے ساتھ رہو اور آخرت میں دل اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بوجھ ہلکا کر تاکہ پہلے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ پہلے لوگ پچھلے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیرے عمل کا ثواب تیرے علم سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوگا۔ دنیا ایسا بے ثبات گھر ہے جس کی بنیادیں ہمیشہ متزلزل رہتی ہیں، لہٰذا تم اس میں رہتے ہوئے آخرت کا زیادہ اکٹھا کرو، اور یاد رکھو کہ تقویٰ سے بہتر کوئی چیز زاد راہ اور سامان سفر نہیں ہو سکتی۔ جو کوئی انسان دین کو نیک کام کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو پا لیتا ہے۔ اگر نقد ثواب نہیں پاتا تو سمجھ لو حشر والے دن بھی خالی رہے گا۔ بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، فقیر بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بد نصیبی۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ دوست کی کبھی بھی تضحیک نہ کرو، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی۔ دوست دنیا کی بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ دوست سچا ہونا چاہیے۔ نفس کے آخری جال کو توڑ دو، آزادی جیسی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جس دل میں محبت کا دریا موج زن ہو، وہاں کثافت نفس کا کیا کام۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کی دو چیزوں پر اپنے دانت گڑا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی، کان اور گردن۔ ہم ان ہی وسائل سے استفادہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے پہلے ہی سے تحقیق کر دیے گئے ہیں۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس کے ساز و سامان چندہ روز ہیں، اور یہ مال و دولت آخر ختم ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی دنیا سے دل مت لگاؤ، ورنہ آخرت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک ہی در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کا در ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں ہے۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ سے رجوع کرو۔ شدید آفتوں سے نجات چاہتے ہو تو زندہ کو محبوب رکھو اور صدقہ وقتاً فوقتاً دیتے رہو۔ راہ الہی پر ثابت قدم ہونا چاہتے ہو تو بچوں کی تربیت میں جوش اور ہوش کا یکساں تناسب قائم رکھو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانچے میں ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہونا دنیا میں نابینا ہونے سے زیادہ بد نصیبی ہے، اور دل کا
خدا کی جانب سے اندھا ہو جانا اس سے بری بد نصیبی ہے۔ جس کو شرم و حیا نے گناہ کرنے سے روک دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس نے اس پر فضل کیا ہے۔ دنیا میں مال و دولت کا نہ ہونا مفلسی نہیں، اصل مفلسی وہ ہے جس کے پاس روز محشر کا سامان موجود نہ ہو، یعنی نیکیاں۔ جو بندہ یہ جان لے کہ میرا انجام مرنا ہے اور میرا ٹھکانہ قبر ہے اور منکر نکیر مجھ پر مقرر ہیں اور روز قیامت برحق ہے، جنت و دوزخ میں جانا ضروری ہے، اگر یہ عقل مند ہے تو موت کے غم سے بڑھ کر اور کوئی غم نہ ہوگا۔ ہمیشہ کی جنت نیک نیتی سے حاصل ہوتی ہے۔ دانا وہ ہے جو دنیا کو برباد کرے اور آخرت کو آباد کرے۔ جو بندہ خدا کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو دوست رکھتا ہے، جو دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو دشمن سمجھتا ہے۔ کبھی مایوس اور نا امیدی کی باتیں ہرگز مت کرو، کبھی پھانسی پر چڑھنے یا چھت کے اچانک گر جانے کی تمنا نہ کرو۔ ہر حال میں جیے جاؤ، موت سے جتنے لمحے چھین سکتے ہو چھین لو، یہ تمہارا فرض ہے۔